علماء کرام کو قدم کبھی پیچھے بھی ہٹانے پڑتے ہیں، لوگوں کی باتوں کو تانوں کو سن کر برداشت بھی کرنا پڑتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ کشتی کے اندر سفر کر رہے تھے، آپ کے ساتھ ایک شخص آ کر بیٹھ گیا اور وہ آپ سے باتیں کرنا شروع ہو گیا۔ کیا ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا جی یہ میرے پاس پوٹلی ہے، اس کے اندر 6000 اشرفیاں ہیں، یعنی 6000 دینار، 6000 سونے کے سکے پڑے ہوئے ہیں ایک تھیلی کے اندر۔ اب اس نے باتوں میں بہت ساری باتیں آپ سے سمجھ لیں، پوٹلی کا رنگ اس نے دیکھ لیا، ساری باتیں سمجھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کشتی کے اندر کھڑے ہو کر شور مچا دیا، میری اشرفیوں کی تھیلی چوری ہو گئی ہے۔ لوگوں نے کہا بھئی کتنی اشرفیاں تھیں؟ اس نے کہا جی 6000 اشرفیاں تھیں، اس رنگ کی پوٹلی تھی۔ اسے پتا تھا جب میں یہ بتاؤں گا تو لوگ سمجھیں گے یہ مولوی ہے، اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے، تو لہٰذا جو پوٹلی ملے گی لوگ مجھے ہی دے دیں گے۔ اب لوگوں نے کہا جی پوری کشتی میں آپ سرچ کریں، یہیں کشتی کے اندر ہی ہوگا اور کہاں کوئی جا سکتا ہے۔ اب وہ انہوں نے پوری کشتی کے اندر سرچ کرنا شروع کیا اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامان کے اندر بھی انہوں نے ٹٹولا ڈھونڈا، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس سے ایک اشرفی بھی نہ نکلی، ایک اشرفی بھی برآمد نہ ہوئی۔ جو شور مچانے والا تھا وہ پریشان ہو گیا، الزام لگانے والا پریشان ہو گیا، پوری کشتی میں کسی کے پاس وہ اشرفیاں نکلی نہیں، وہ دینار نکلے ہی نہیں ہیں۔ اب جب کشتی کنارے لگی، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اترے اور اپنے رستے پر امام بخاری جانے لگے تو وہ پیچھے سے دوڑتا ہوا آیا اور معذرت خانہ انداز کے اندر اس نے کہا جی مجھے معاف کریں، میں غلط تھا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ امام بخاری نے کہا جا میں نے تجھے معاف کیا۔ پھر وہ کہنے لگا حضور یہ تو بتائیں وہ اشرفیاں گئیں کہاں پر، وہ دینار گئے کہاں پر؟ 6000 دینار تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا مجھے پتا تھا اگر لوگ ڈھونڈیں گے میرے پاس سے ہی وہ اشرفیاں نکلیں گی، اگر میرے اوپر یہ الزام لگ جاتا کہ یہ چور ہے، اس کے پاس سے 600 اشرفیاں برآمد ہوئی ہیں، تو ساری زندگی مجھ سے کوئی حضور کی حدیث سننا گوارا نہ کرتا۔ اس لیے میں نے حضور کی حدیث کا علم آگے منتقل کرنے کے لیے 6000 اشرفیاں پانی کے اندر، دریا کے اندر بہا دی ہیں، دریا کے اندر ڈال دیں، اس لیے کہ میری عزت بچے گی تو حضور کی حدیثیں بھی آگے منتقل ہوں گی۔ مجھ پر الزام لگے گا تو لوگ ساری زندگی کہیں گے یہ وہ شخص ہے جس نے 6000 اشرفیاں جو ہیں وہ چوری کی تھی، وہ آپ کے قدموں میں گر گیا، معافی مانگنا شروع ہو گیا۔ تو علماء کو کبھی کبھی اپنی عزت بچانے کے لیے اس طرح کا کردار بھی ادا کرنا پڑتا ہے، کم پیسوں پر بھی کام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ فروغ علم دین اصل مقصد ہوتا ہے، مال و متاع اصل مقصد نہیں ہوتا۔